السلام علیکم. شاعر کہتا ہے ما مدحت محمدًا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں محمد کی تعریف نہیں کرتا اپنے الفاظ سے، بلکہ محمد کے ذریعے اپنے الفاظ پر داد و تحسین حاصل کرتا ہوں. واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت محمد کے نام سے حاصل کر لیتا ہوں. میں محمد کی تعریف نہیں کر سکتا، اور میں کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس ذات کی تعریف کون کر سکتا ہے جس کی تعریف خود خدا کرے؟ اس لیے محمد کی تعریف امتی کی بس کی بات نہیں ہے، تو خدا بند قدوس خود تعریف کرتا ہے، خود تعریف کرتا ہے. کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری زندگی کی قسم. کہیں کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، تیرے شہر کی قسم. تو ایسے اللہ نبی کی تعریف کرتا ہے، ان کی زندگی کی، ان کے ہاتھ کی، ان کے پاؤں کی، ان کے حسن و جمال کی قسمیں کھا کے تعریف کر کے بیان کرتا ہے. تو جس کی تعریف خود خدا کرے، امتی کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو لوگ محمد کی تعریف کر کے داد و تحسین حاصل کرتے ہیں، اور میں کیا کرتا ہوں؟ سبسکرائبر حاصل کرتا ہوں. تو میرے محترم بزرگ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی بڑائی، ان کے لیے ایک شعر سنا رہا ہوں کہ سرسر سرسر ہوا چلی ہے، تاروں کی بارات چلی ہے. سرسر سر ہوا چلی ہے، تاروں کی بارات چلی ہے، ساری محفل جھوم اٹھی ہے جب میرے نبی کی بات چلی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو محفل جھومنے لگتی ہے. ایک اور شعر کہ کیا کر سکے بیاں کوئی اس کی شان کو، کیا کر سکے بیاں کوئی اس کی شان کو، قرآن اتر کے چوم لے جس کی زبان کو. صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے.